دو سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے، اگر دو سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے تین راز ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں۔ زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا اور اس دعا میں ایک حیرت انگیز ماثلت ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو دو رکوع کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مغفرت فرما، رحم فرما، عافیت عطا فرما، عافیت، عافیت، دل کی عافیت، دل کا سکون ہے، جذبوں کی عافیت، لاجواب زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے، عافیت، کھانے میں عافیت ہے، یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا، صحت بنا، ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے، میں پھسلا نہیں ہوں، میں چلتا رہا ہوں، بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ بھی عافیت ہے۔ یہ نوالا خوراک کی نالی میں گیا ہے، پانی کی نالی میں نہیں گیا، پانی میں کی طرف جا رہا ہے، عافیت ہے۔ دیکھیں آپ ایک ہی وقت میں پانی بھی جا رہا، خوراک بھی جا رہی، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت نہیں۔ قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، یہ کانٹا عافیت نہ بنا اور یہ کانٹا موت بن گیا۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے۔ جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے۔ عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔ یہ جو اللہم اغفر لی ہے، یہ اس سے ہر وقت معافی ہے، بس تیری مہربانی، معاف کیے رکھ۔ کیوں؟ شہنشاہ ہے، اور شہنشاہ کے شایان شان، مجھے پتہ نہیں میں کون سا ایسا کام کروں جو میرے مطابق ٹھیک ہو، آپ کے ادب آداب کے مطابق غلط ہو، اور میں بظاہر ٹھیک بیان کر رہا ہوں اور آپ کا ادب آداب میں آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں۔ ایک پرانا بابا تھا دیہات کا، اس نے کہا بغداد میں ہارون الرشید کی مملکت ہے، دارالخلافہ ہے، اور حکومت تو ملتان تک تھی اس کی، سارا سندھ سارا ہے، نظام سارا۔ تو اس بابے نے کیا کیا، اپنے کنواں تھا میٹھے پانی کا، باقی کڑوے پانی تھے، اس نے میٹھے پانی کا گھڑا بھرا، مٹکا بھرا، سر پہ رکھا، ہفتوں بیچارہ جنگلوں کا سفر کرتے کرتے اس نے کہا ہارون کو جا کے یہ میٹھا پانی دوں گا، اس کے بعد تو ہوگا نہیں، خوش ہوگا۔ اب پتہ نہیں بادشاہ تک کیسے رسائی ہوئی، ہارون الرشید تک۔ اس نے کہا جی میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں، دور پرے سے، اور آپ کے لیے میٹھا پانی لایا ہوں۔ ہارون رشید نے جب مٹکا کھلوایا تو وہ میٹھا پانی بدبودار ہو چکا تھا، سفروں کے مرحلے، کہیں گرمی، کہیں بارش، کہیں موسم، خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا یہ مٹکا خالی کر کے اس مٹکے میں جواہرات، سونے چاندی بھر کے اس کو دو، اور جاتے جاتے نا دجلہ کے کنارے سے اس کو چکر لگواتے جانا، دریائے دجلہ میں گیا ہوں، اور دجلہ کا پانی تو ایسا میٹھا پانی، اب مٹکا بھر کے دے دیا اشرفیوں کا اور جواہرات کا، اور جب اس کو دجلہ کے کنارے لے گئے تو اس نے دجلہ کا پانی پیا تو کہنے لگا میرے پاس تو کنواں ہے، ہارون کے پاس تو دریا ہے۔
وہ کریم کہتا ہے کہ بس معذرت کیے جا، تیرے پاس چھوٹا سا کنواں ہے، تو کہتا ہے اتنا دے دے، میرے پاس دریا ہے اور بحر بے کراں ہے اور سمندروں کے سمندر ہیں، تجھے پتہ نہیں میرے پاس کیا ہے، بس مجھ سے معذرت کیے جا، اللہم اغفر لی، کہ مولا جو تیری معافی کے تیرے پاس جو معافی ہے نا، اور معافیوں میں سے معافی ہے، اس معافی میں سے معافی اور ہمیشہ کی معافی بس مجھے عطا فرما، میں معافیاں چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اور معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا زندگی میں کامیاب انسان ہے۔ اعتراف جرم انسان کو پسند ہے، اللہ کا تو پسندیدہ ہے۔ کہنے لگا مولا بنی اسرائیل کا ایک بندہ 4 صدیاں میں نے ایک پل بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اللہ پاک نے فرمایا نا بندہ آیا اس کو میرے فضل سے معاف کر دو، کہ نہ مولا میرے ساتھ عدل کر، 4 صدیاں تیری ایک پل نافرمانی نہیں کی، اللہ پاک فرمانے لگے نہیں بس مجھ سے فضل مانگ، عدل نہ مانگ، کہ نہیں مولا عدل کریں، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر تو نے 4 صدیاں میری زمین پہ سواری کی، اب 4 صدیاں میری زمین تیرے اوپر سواری کرے گی، کہنے لگا نہ مولا بس اب فضل کر، رحم کر، میں اپنے بولوں اور لفظوں اور لہجوں اور حرفوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہم اغفر لی ورحمنی، کہ رحم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ میں نے رات وہی آپ کو رحم کا تذکرہ کیا تھا کہ ہماری زندگی میں رحم ہی، اس کی شفقت ہی سب کچھ ہے، اور مجھے عافیت دے، عافیت دے، ایسی لا علاج بیماریاں، ایسے دکھ، ایسے روگ جو مجھے اندر کھا جائیں، مجھے اندر کھا جائیں، ایسے روگ جو مجھے اندر کھا جائیں اور میرے بدن کو کھوکھلا کر دیں، اور لوگ مجھے دنیا کا خوشحال سمجھیں اور تو مجھ سے عافیت چھین لے، ایسے روگوں سے بچا، ایسی زندگی سے بچا، مجھے عافیت 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 عطا فرما۔ اس دعا کا اہتمام کریں، 2 سجدوں کے درمیان جتنا بھی تیز رفتار امام ہو، دنیا کا تیز رفتار امام ہو، پر یہ دعا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، کتنے سیکنڈ لگے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، کوئی کہتا ہے 3، کوئی کہتا ہے 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ بھی اگر لگ جائیں تو اتنا بھی کوئی تیز حافظ انجن ہوئے، انجن ایک حافظ راکٹ تھا، اتنا بھی راکٹ ہوئے، انجن ہوئے، تو میرے خیال میں 3 سیکنڈ سے زیادہ تو تیز نہیں ہوگا، 3 سیکنڈ بس، پر یہ دعا اپنا کام کر جاتی ہے۔ عبادت کے دوران جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، عمل کے دوران جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ حویلی کے سامنے ایک بستی ہے، حویلی دیکھی ہوگی آپ نے، ایک بستی ہے، یاسین دھوبی مجھے بتانے لگا کہ انہوں نے نا، بستی والوں نے ایک بھینس پھنڈر جو بیچاری بوڑھی ہو گئی، کسی کام کی نہ رہی، دودھ کی، اس کو ذبح کیا، اس کو پکایا، روٹیاں پکا رہے تھے۔ لالا نواز ہے کچھ شریف کی درباروں میں، وہاں گلے پہ بیٹھا ہے، گلے پہ ہاتھ مارتا ہے، بھائی محکمہ اوقاف کی طرف سے، اور وہ کہتا ہے محکمہ کوکاف کی طرف سے ہوں میں، کوکاف، محکمہ اوقاف کی طرف سے ملازم ہے، اور دربار پہ گلے پہ ہاتھ مارتا ہے کہ اس میں پیسے ڈالو، جتنے پیسے ہوں گے تو نوکری رہے گی ورنہ تبادلہ ہو جاتا ہے۔ تو کھاتا ہے، میں نے اس کو دیکھا، بہت زیادہ کھاتا ہے، بہت کھاتا ہے۔ اس دن جا رہا تھا سائیکل پہ، واہ حکیم صاحب کی دعوت نہیں کی تھی ساری، تو کہ میری معافی ہے، واہ حکیم صاحب کبھی میری دعوت ہی نہیں کی، میں کیا بات نہیں، میری معافی ہے، دیکھو اللہ کما سکتے بندے کا کام نہیں۔ لالا نواز آیا، یاسین سے کہنے لگا، یاسین دھوبی ہے، اس نے کہا مقدر کے 2-4 لقمے ہیں، میں یہیں کھا لوں تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اسے پتا تھا کہ نواز ذرا کھانے پینے کا بندہ ہے، اس نے ایک اچھی ڈش بھر کے سالن کی دے دی، روٹیاں 7 تندوری پکا رہے تھے، وہ گرم گرم روٹی ویسے زیادہ کھائی جاتی ہے، اس نے ایک ڈش بھر کے دے دی، وہ کھا لی، دوسری دے دی، وہ کھا لی، تیسری دے دی، وہ کھا لی۔ عمل کے دوران دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، میں یہ بات بتانے لگا ہوں۔ تو یاسین جو ہے وہ مسلسل سالن ڈال رہا تھا، اس کو پیاس زیادہ ہوتی ہے، اس نے کہا یہ مسلسل سالن بانٹ رہا ہے، پوری برادری پوری بستی آئی ہوئی ہے، تو اس کو میٹھا پانی دینا چاہیے۔ یاسین نے میٹھا پانی 2 گلاس پی لیے، 2 گلاس پی لیے،
2 गिलास पीने के बाद उसने कहा कि 1 गिलास में नवाज को भी दे दूं। साथ वो खा रहा था, मुसलसल खाते हुए उसके आगे कपड़े सारे खराब हो जाते हैं क्योंकि वो बेहोशी की आखिरी हालत में होता है। वह इजल वहूश हुशिरत। तो उसने कहा कि ये 1 गिलास पानी पी ले। उन्हें कहा लाला यासीन पानी ऐसा आध ले पीने होने से, पानी मैं दरमियान में पीता हूं। इससे गुस्सा आ गया कि अभी तेरा दरमियान नहीं आया, इतना खा लिया, इतना, और वाकई बहुत खाया, इतना खा लिया, दरमियान नहीं आया। यासीन 2-4 गालियां भी सवा मन की दे देता है कभी कभी एहतियातन जायके के लिए। तो यासीन ने उसको 2-4 गालियां दे दी। गुस्सा आ गया कि बुला के बेइज्जत करते हैं। मैं अभी खाने बैठा ही था, अभी खाने बैठा ही था, तो मुझे कहते हैं पानी पी। मैंने कहा पानी मैं दरमियान में पीता हूं, जबरदस्ती पीना है। फिर उन्हें देखो लाला गाल है, शरबत बुख मार दे दे। समझ गए? उन्होंने कहा जो शरबत है ना वो भूख को खत्म कर देता है। अब मैं भूखा आदमी अभी खाने बैठा ही हूं और ये मुझे कहता है चीनी वाला शरबत पी। अमल के दौरान बात चली थी यहां से, अमल के दौरान अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अब ये 2 सजदों के दरमियान है। और अल्लाह की पसंदीदा तरीन इबादत नमाज, और नमाज में पसंदीदा तरीफ अमल सजदा, कि अपनी पेशानी को, जिस पेशानी माथे और इज्जत की खातिर ये दुनिया में सब कुछ कर सकता है, इस आखिरी पेशानी को अल्लाह के हुजूर रगड़ रहा है। और इस दौरान अगर कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ बहुत ज्यादा कबूलियत का आखिरी मकाम और आखिरी दर्जा पाती है। 2 सजदों के दरमियान इसकी मश्क करें, इसको मश्क में ले आए, मश्क में ले आए। 3 सेकंड की एक दुआ है, पढ़े मेरे साथ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फी, नहीं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी। ये दुआ याद कर लें। 2 सजदों के दरमियान इस दुआ की ताकत है, इस दुआ की तासीर है और इस दुआ का कमाल है। अगर आपने इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, आप उस वक्त अल्लाह के पसंदीदा अमल पे हैं। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, नमाज कलमे के बाद, ईमान के बाद सबसे पसंदीदा अमल नमाज है, और नमाज में सबसे पसंदीदा अमल सजदा है। और ये 2 सजदों के दरमियान की दुआ 3 सेकंड की है। और अगर ये बंदा ये दुआ कर ले, अल्लाह अकबर, ये दुआ कर ले, इस दुआ की ताकत अपनी जिंदगी में तासीर, कमाल, और इसकी मश्क रमजान में ज्यादा हो जाती है। रमजान में सजदे बढ़ जाते हैं, रकतें बढ़ जाती हैं, रुकू बढ़ जाता है, क़याम बढ़ जाता है, नवाफिल, सुन्नतें, फराइज, ये सारी चीजें, इसमें मौका ज्यादा मिलता है। इसकी मश्क हो जाती है, मश्क हो जाती है, मश्क हो जाती है। अच्छा, पहले आदत बना लें, एक वक्त आएगा ये आदत इबादत बन जाएगी। पहले आदत बनाएं, मुराकबे की आदत बनाएं पहले, और एक वक्त आएगा फिर मुराकबा आदत से इबादत पे चला जाएगा। सच्ची बात बताऊं, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, कोई हमें पहचान ही नहीं सकेगा। रब वो दिल की रोशनी अता फरमाएगा, मुराकबे की मश्क 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 और मश्क की वजह से वो रोशनी अता फरमाएगा जो जागती आंखों से अल्लाह वो दिखाएगा जो मुझे आपको बंद आंखों से नहीं देख सकेंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी। छोटे से अल्फाज हैं, जिंदगी में रस घोल देते हैं। बड़ी बलाएं, आफतें, मुसीबतें, तकलीफें, मुश्किलात, उलझनें, इनको जिंदगी से निकाल के धो देते हैं। बेहतरीन शहजादों जैसी जिंदगी रब गुजरवाता है, चाहे छोटा घर हो या 1 चारपाई हो या टूटी खाट हो। अल्लाह पाक हैरत अंगेज खुशहाल जिंदगी और लाजवाब बेहतरीन मौत, और आगे आखिरी दर्जे का इस्तकबाल, आखिरी दर्जे का इस्तकबाल, आखिरी दर्जे का इस्तकबाल। सजदा आखिरी अमल है, इबादत का निचोड़ है, अल्लाह की हाजिरी और अल्लाह की हुजूरी का एक हैरत अंगेज ताकतवर तरीन रुकन है सजदा। और ये 2 सजदों के दरमियान दुआ है। और मौजूदा इस वक्त मौजूदा जो बेतरतीब जिंदगी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार औलाद है, बेटी बेटा है, घर है, जेब है या गाड़ी है या सवारी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। पता नहीं कि तहफ़्फ़ुज़ क्या हो, पल में क्या हो जाए, घर के हालात क्या हों, जिंदगी के हालात क्या हों, आज क्या है कल क्या हो, कोई खबर नहीं। इन लम्हों में इस दुआ की अशद तरीन जरूरत है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी, बस रहम फरमा, व आफ़िनी, आफियत दे दे,
بدن کی آفیت، آنکھوں کی آفیت، ذہن کی آفیت، دل کی آفیت، جذبوں کی آفیت، اولاد کی طرف سے آفیت، گھر کی طرف سے آفیت، بیٹی کی شادی ہونی ہے آفیت، ہو گئی آفیت، بہو آنی ہے آفیت، ہو گئی آفیت، سواری ملی ہے تو اس کو آفیت کا ذریعہ بنا، یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے، ہاتھ پاؤں کٹنے، پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے، آفیت عطا فرما۔ ترکیہ میں ایک بندہ مجھے ملا، میرا کچھ نہیں بچا، اس کا یہ ہاتھ کٹا ہوا تھا، یہ ابھی جو پوسٹ آ رہی ہے نا، کل 10 بجے آئے گی، کل 10 بجے جو پوسٹ آ رہی ہے اس میں نے ہاتھ کٹا ہوا، دوسرا ہاتھ کٹ گئے ہیں، 2 دن کے بعد اندر سے نکلا ہوں، کچھ بھی نہیں بچا، آفیت آفیت۔ 2 سجدوں کے درمیان آج کے بعد یہ آفیت والی دعا جو 3 سیکنڈ کی ہے، مسنون دعا ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کو نہ چھوڑیں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہو گئی بات انشاءاللہ۔ اور دوسرا رکوع کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ گھس گیا ہو، اللہ چلنے کے قابل بنائے گا، کمر کے مہرے، پٹھے، اعصاب اور معذوری سے اللہ بچائے گا۔ اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے، اس دعا کی طاقت یہ ہے، ایک بابا جی دعا دیتے تھے، میں نے کئی بار سنی، ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی، یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا، کہ اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی دعا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے۔ کہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس۔ اچھا چلو اس کے سیکنڈ گنتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کہتے ہیں 2 3 4، چلو اس کو میں 4 بھی کرتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، 3 سیکنڈ، بڑی طاقت ہے۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت ہے، اے اللہ ساری حمد تیرے لیے، اور بہت کثیر اور بہت پاک اور بہت مبارک، ساری حمد تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری ثنائیں تیرے لیے، اور ساری عزتیں تیرے لیے، سارے تخت تیرے لیے، سارے تاج تیرے لیے، ساری سربلندیاں تیرے لیے۔ اللہ کہتا ہے میری تعریفیں کرتا ہے، مجھے عزتیں دیتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں کہوں گا، کیوں کہ میں محتاج نہیں ہوں۔ اللہ محتاج ہے، لہذا کسی کا محتاج نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے میں کہتا ہوں جتنا بھی بندہ کوئی راکٹ اور انجن ہو گئے تو یہ 3 سیکنڈ تو بہت زبردست بات ہے نا، 3 سیکنڈ۔ اس دعا کے اندر میں نے بڑی طاقت پائی ہے۔ کتنے بے شمار ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہل نہیں سکتے تھے، مہرے، ڈسک، کمر، کالر، گردن، جسم، ہڈیاں گھس گئیں، اللہ چلنے پھرنے کے قابل بناتا ہے۔ جسم معذور ہو گیا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلا پھراؤں گا تجھے، اس دعا کی طاقت سے تمہیں صحت مند زندگی، لاجواب زندگی دوں گا۔ اس دعا کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اور جو ملتا ہے اس کی عظمت سے ملتا ہے، اس کی خوشامد سے ملتا ہے، اس کی منت سے ملتا ہے۔ سارے راز کائنات کے اس کی منت اور خوشامد میں رکھے ہوئے ہیں، کائنات کے سارے راز اس کی منت اور خوشامد میں رکھے ہیں، سارے کائنات کے راز اس کی منت اور خوشامد میں رکھے، سچی بات، سارے راز اس کی منت اور خوشامد میں رکھے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، اس کا والد تھا، پوچھا آپ کے والد کا کوئی خاص، انہیں کہ میرے والد صاحب نے خوشامد پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، خوشامد کا فن میرے والد کے علاوہ شاید کسی کو نہ آتا، اتنی خوشامد کرتا ہے میرا والد، اور میرا اللہ کہتا ہے تو ڈبل پی ایچ ڈی کر میری خوشامد میں، نہ تیرا تخت چھنوں گا، نہ تیرا تاج چھنوں گا، نہ تیری عزت چھنوں گا، نہ تیری صحت چھنوں گا، تندرستی عطا فرماؤں گا، صرف ان 2 بولوں میں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، 2 سجدوں کے درمیان، اور حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، رکوع سے اٹھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بول ہیں، آسان آسان لفظ ہیں جو زندگی میں صحت گھول دیں، نسلوں میں عافیت گھول دیں، رزق برکت کے دروازے، اور آنے والی کتنی بلائیں، عافیت اس کو کہتے ہیں، آنے والی کتنی بلائیں ہیں۔ یہ بجلی کڑک رہی تھی، آج بارش ہو رہی تھی لاہور میں، اس کے گرد و نما میں کہاں کہاں تک، میں سوچنے لگا مولا تو نے بجلی کو کیسے روکا ہوا ہے، تو نے بجلی کو کیسے تھاما ہوا ہے؟
میں نے کئی گھر دیکھے بجلی نے کاٹ کے رکھا، میں نے کئی درخت دیکھے بجلی آئی اور درختوں کو پھاڑ گئی، جلا گئی۔ کئی واقعات سنے۔ ایک بس جا رہی تھی، مجھے ایک صاحب بتانے لگے بجلی بار بار اس بس پہ آ رہی تھی۔ آخر بس والے نے بس کھڑی کی، اس نے کہا جی کوئی ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ بجلی آ رہی ہے، اب واحد حل یہ ہے کہ بندہ ایک ایک جائے اور اس درخت کو ہاتھ لگا کے آئے۔ سب کی اگر اس بجلی کی ڈیوٹی لگی ہے ایک کی تو سب تو نہ جلیں۔ اب ہر بندہ جاتا تھا ڈرتا ہوا، ادھر جاتا تھا ہاتھ لگاتا تھا، آ جاتا تھا تو حیرت انگیز ہوتی، بچ جاتا تھا، پھر اگلی باری ہوتی تو بیچارہ بوجھل قدموں میں جاتا کہ ابھی جاؤں گا۔ بجلی مسلسل کڑک رہی ہے۔ آخری بندہ جب گیا ادھر بجلی گری، ساری بس کو لے گئی۔ اس کا فیصلہ تھا کہ تجھے بچانا ہے۔ وعافنی وعافنی، اللہ عافیت عطا فرما، اللہ عافیت کے دن، عافیت کی راہیں، عافیت کی سانسیں، عافیت کی گھڑیاں اللہ عطا فرما۔ میرے کملی والے کے ایک ایک فرمان میں، میرے کملی والے کی ایک ایک عطا میں، میرے کملی والے کی ایک ایک دعا میں، ایک ایک لفظ میں کائنات کے راز رکھے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کو رب نے تسبیح خانے کی حاضری، پھر تراویح کی حاضری، اور رب نے کیا نظام عطا فرمایا۔ آپ بڑے نصیبوں والے اور مقدر والے ہیں، یقین جانیے۔ میں اس کو کہتا تھا، اس کا ایک نام تھا، میں نام نہیں لیتا، میں کہتا تھا کہ تھوڑا سا ہمارے پاس آ جایا کر، تسبیح میں وقت گزار لیا کر، اللہ اللہ کچھ اس طرح۔ جی میں آؤں گا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ کیس ہو گیا اور ابھی کچی جیل جوڈیشل جسے کہتے ہیں اس میں ہے، اور پکی جیل میں جانا ہے۔ میں کوئی ہدیے لے کے نا جیل میں چلا گیا، اس کا نگران کچھ محبت کرنے والا تھا تو اس نے فوراً مجھے اندر لے گیا، سامنے سلاخوں کے کھڑا تھا، ایسے مجھے دیکھا نا تو سلاخوں سے ہاتھ ایسے اندر باہر نکال کے ایسے کر کے مجھے کہنے لگا بس کچھ نہ کہنا، میں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا، اور ایسے کہتا تھا میں کروں گا، اللہ کو دھوکہ دیتا تھا۔ میں کہتا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے، اب اس جیل میں وقت ہی وقت ہے، وقت ہی وقت ہے، وقت ہی وقت ہے، وقت ہی وقت ہے، وقت ہی وقت ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب 1 مہینہ کچھ دن کی جیل کاٹ کے آئے، مجھے پتا چلا تو میں فوراً ان کے گھر گیا، رات کو گھر بھی ڈھونڈنا پڑا، لاہور کی ایک بستی میں گھر تھا، ڈھونڈنا پڑا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں گھر میں گیا نا تو جو مجھے گلے لگ کے ملا، اور وہ رویا بنتا، اور چیخیں مار کے رویا کہ میں نے آپ کی بات کبھی نہیں مانی، میں تنہائیوں میں جیل میں بیٹھا ہوتا تھا، میں آپ سے شکوے بھی کرتا تھا، گلے بھی کرتا تھا، پھر آپ سے باتیں بھی کرتا تھا، اور مجھے ایک ایک بات کا پھر جواب بھی ملتا تھا۔ آپ کے میرے والدین نے مجھے کہا کہ حضرت سے ہم نے عرض کیا تو حضرت کہتے ہیں میرے رابطے میں ہے، کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، میں 100% آپ کے رابطے میں تھا، اور بہت سی باتیں میں نے نہیں مانی، وہاں میرے پاس وقت ہی وقت تھا، میں کہتا تھا میرے پاس وقت ہے نہیں، وقت ہی وقت تھا، ٹائم ہی ٹائم تھا، کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کون سا دن ہو گیا ہے۔ کھانا دینے والا آتا تھا تو مجھے پوچھتا تھا آج کون سا دن ہے، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں، مجھے وقت کا پتہ نہیں، مجھے دن کا پتہ نہیں، مجھے لمحوں اور ساعتوں کی کوئی خبر نہیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہے تسبیح خانے کے لیے۔ رب نے کہا دنیا کے کسی کونے میں ہے، آ جا تسبیح خانے میں اور وقت گزار جا تسبیح خانے میں، یہ تسبیح خانے کا گزرا ہوا وقت تو اپنے آپ کو قید کر لے، باہر نہ نکل، باہر نہ نکل۔ زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے تسبیح خانے کی چھت صحن تیرے پاس موجود ہے، باہر نہ نکل، اپنے آپ کو چند دنوں کے لیے میری خاطر قید کر لے، اور مجھ سے بڑا احسان لٹانے والا، احسان بتانے والا اور احسان کو دینے والا، کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بدلہ دینے والا مجھ سے بڑھ کے کائنات میں تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ میں تجھے زندگی کی بڑی بڑی قیدوں اور بڑی بڑی مصیبتوں اور بڑی بڑی پریشانیوں اور بہت بڑی ناکامیوں اور ٹھوکروں سے بچاؤں گا، اور ہاں اگر تیری طلب سچی ہوئی، تیرے تڑپ سچی ہوئی، تیرا جذبہ سچا ہوا، پھر میں تیری نسلوں کے لیے بھی برکتوں اور دولتوں اور عزتوں اور خیروں اور برکتوں کے فیصلے کر دوں گا، فیصلے کر دوں گا، فیصلے کر دوں گا۔ انڈیا میں ایک دربار ہے، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھے۔ چدہ میں ان کے ماموں کا گھر، دربار کے جو گدی نشین، تو انہوں نے مجھے بلایا، بہت سے احباب کو بلایا کہ تھوڑا سا درس ہو جائے، تو وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو ان کی والدہ بھی تھی، یہ جانشین ہیں گدی نشین کے۔
تو میں نے ان سے بات کی، مجھ سے کہنے لگے کچھ یہ جسمانی، کچھ فلاں ایسے مسائل تھوڑے بہتے تھے. میں نے بات کی، میں نے کہا کوئی کاروباری مسائل؟ کہہ رہے وہ کون سے ہیں، سارا انڈیا بھوک مر جائے، ہمارے پاس مال ہی مال ہے، دولت ہی دولت ہے. کیوں؟ وہ ہستی ان دعاؤں، ان وظیفوں اور ان قیامت کی تسبیح خانوں میں، جو اس دور کے تسبیح خانے خانقاہیں کسی فقراء کی تھیں، ان میں اپنے آپ کو قید کر کے گئے تھے. قید بھی کس لیے؟ اللہ کے لیے. میں اللہ کا قیدی ہوں، اس کے حبیب کا قیدی ہوں، آل رسول کا قیدی ہوں، اصحاب رسول کا قیدی ہوں، میں ان فقراء اور درویشوں کا قیدی ہوں. قید کر کے گئے تھے. اللہ نے کہا تو نے قید کیا، روزہ رکھا اور تیرا جی چاہتا تھا فلاں کھانوں کو، فلاں چیزوں کو، تو نے نہیں کیا. پھر زندگی بھر کے لیے تیری نسلوں کو بیٹھ کے کھلائیں گے پلائیں گے. ساری دنیا کے اندر مہنگائیوں کو عروج ہو جائے، ان کو مہنگائیوں کی ہوا بھی نہیں لگے گی، ہوا بھی نہیں لگے گی. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. کمال ہے. اور حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. بس میری ایک منت ہے، درخواست ہے، اپنی دعاؤں میں یہ چیز شامل کر لیں، اپنی تسبیحوں میں، اپنے رکوع اور سجدے میں آج کے بعد یہ چیز یہ دعا شامل کر لیں. آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے اگر اس دعا کو شامل کر لیا. اور دنیا کا خوش قسمت وہ خاتون، وہ مرد ہے جس کو رب نے تسبیح خانے کی قیام، تسبیح خانے کی حاضری اس انداز میں دی کہ اس نے کہا مولا تسبیح خانہ غار ہے، اور سنے تھا بڑے بابے غاروں میں جاتے تھے اور غاروں میں چلے کرتے تھے، اور جب نکلتے تھے کندن بن کے آتے تھے. ان کی نظروں میں تاثیر، ان کے کانوں میں تاثیر، ان کے حرفوں میں تاثیر، ان کے لفظوں میں تاثیر، ان کے قدموں میں تاثیر. یہ تسبیح خانہ غار بنا لیا میں نے. میں اس کے باہر نہیں نکلوں گا، نہ موبائل کی شکل میں، نہ قدموں کی شکل میں، نہ لایانیوں کی شکل میں، نہ ادھر ادھر بیٹھ کے گپ شپ کی شکل میں. میں نے اپنے آپ کو قید کر لیا. میرے اللہ کہتا ہے میرے لیے قیدی بنایا ہے، جبکہ تیرے قدم تیرے ساتھ تھے، تیری نظریں ساتھ تھیں، تیرا موبائل ساتھ تھا، تو نے اپنے آپ کو میری ذات کی خاطر قیدی بنایا ہے. اللہ سے بڑا غیرت والا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں. او بڑا غیرت والا میرا رب ہے. وہ پھر وہ فیصلے کرتا ہے جو خود نہیں، نسلوں کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، شفقت اور مہربانی کے دروازے کھول کے دکھا دیتا ہے. اللہ ایسا شہنشاہ ہے، شہنشاہ. یہ دعائیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور یہاں کی حاضری کو اللہ سے منوائیں. کیا کریں؟ منوائیں. یہاں کی حاضری اللہ سے منوائیں کہ اللہ یہاں کی حاضری میرے لیے قبول کر لے، قبول کر لے، میرے لیے قبول کر لے. اور بارش ہوتے ہوئے بارش کے لمحات میں دعائیں مانگا کریں، قبول ہوتی ہے. یہاں کی حاضری قبول کروائیں. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تراویح کے دو تراویح کی وقفوں کے درمیان دو تراویح ہوئی، اس کے لیے دوسری تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، اس دوران استغفار کریں جو بھی استغفار ہو. اور چار تراویحوں کے درمیان مختلف دعائیں منقول ہیں. ایک دعا کائنات کی بڑی ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مسلسل ڈوب کے مانگے، مولا غلامی تیری، تراویحاں تیریاں، سجدے تیرے، اور پھر در کسی غیر کا نہ، پھر اپنے در سے عطا فرما، در در کی غلامی اور بھکاری ہونے سے بچا. اور اس دوران ہماری مجرمانہ حاضری، مجرمانہ جو حاضری ہے نا، حاضری وہ بڑی طاقتور حاضری ہے. دائیں کندھا بایاں کندھا، مجرمانہ حاضری اللہ کی بارگاہ میں، یہ حاضری بہت طاقتور ہے. اللہ کے ہاں اس حاضری کی بہت قیمت ہے کہ بندہ مجرم بن کے دونوں ہاتھ باندھ کے اور اللہ کو پکار رہا، اور اللہ کے سامنے منت کر رہا، اور اللہ کے سامنے زاری کر رہا ہے. اللہ کے سامنے کچھ حاضریاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی بڑی عبادتوں پہ غالب آ جاتی ہیں. ادائیں اللہ کی ہاں ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی بڑی باتوں پہ غالب آ جاتی ہیں. اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف. آمین آمین. پورے بدن پہ ہاتھ پھیر دیں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے. اللہ اکبر.
رمضان کے انشاءاللہ لائیو پروگرام چل رہا ہے روزانہ 4 سے 5 کے درمیان، 30 روزے 30 باتیں، اور رمضان میں خوشیاں پانے کی جو لمحے ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں۔ اور کل انشاءاللہ 3 رمضان صبح 10 بجے ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، دعاؤں کی، آمین کی، اور حیرت انگیز اس میں برکتیں ہیں۔ اور 11 اور 12 کے درمیان کے نفل، اور اس میں 4 طاقتور روحانی پیکج ہیں، یہ بہت زیادہ اپنے لیے، نسلوں کے لیے، نصیب مقدر کے لیے۔ اور اسی رات تسبیح خانے میں پتاشوں کا عمل بھی ہوگا جس میں پانی میں گھول کے پلایا جائے گا۔ 20 اپریل کو سورج گرہن کا عمل تسبیح خانے میں بہت طاقتور کرایا جائے گا کہ اللہ کے حبیب بھی سورج اور چاند گرہن میں فوراً اعمال میں لگتے تھے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ تسبیح خانے کا لمحہ لمحہ انشاءاللہ برکتیں دے رہا، اور ختم القرآن جو ہے تسبیح خانے کا